اور امریکہ مل کر ترقی کی منازل طے کر سکتے ہیں۔ چین اور امریکہ کے تعلقات دنیا میں سب سے اہم ہیں۔ بیجنگ میں چینی صدر شی جن پنگ کا تقریب سے خطاب، کہا ہم ایک دوسرے کا حریف نہیں بلکہ شراکت دار بننا چاہیے۔ تمام عالمی بحرانوں کا حل صرف سفارتکاری اور مذاکرات میں ہے۔ اختلافات کے باوجود دونوں ممالک کو باہمی احترام اور پرامن بقائے باہمی کے اصولوں پر چلنا ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ بولے، شی جن پنگ کے ساتھ انتہائی مثبت اور تعمیری گفتگو ہوئی۔ بہترین مہمان نوازی پر صدر کا مشکور ہوں۔ ایک دوسرے کا احترام ترقی کا پہلا قدم ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ چین، ٹرمپ اور چینی صدر کی وفود کی سطح پر ملاقات۔ امریکی صدر نے کہا کہ شی جن پنگ کے ساتھ ان کے تعلقات ہمیشہ اچھے رہے۔ جب بھی مشکلات آئیں ہم نے مل کر انہیں حل کیا۔ میں ہر ایک سے یہی کہتا ہوں کہ چینی صدر عظیم رہنما ہے۔ تاریخی سربراہی ملاقات کا سب سے بڑا اور بنیادی فوکس باہمی تجارت پر ہوگا۔ دونوں ممالک کے درمیان آنے والے کئی دہائیوں تک بہترین اور مضبوط تعلقات قائم رہیں گے۔ بیجنگ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا گریٹ ہال آف دی پیپل کے باہر استقبالیہ۔ چینی صدر نے پرتپاک استقبال کیا۔ ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا۔ دونوں رہنماؤں کا ایک دوسرے کا خیر مقدم۔ تقریب کے دوران چینی صدر نے امریکی صدر کو اپنی کابینہ کے اراکین سے بھی متعارف کروایا۔ چینی فوج کے چاق و چوبند دستے کی شاندار سلامی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے سلامی کے دوران رک کر تالیاں بجائیں۔ موجود بچوں سے بھی اظہار تشکر کیا۔ دونوں رہنماؤں نے تاریخی مقام ٹیمپل آف ہیومن کا بھی دورہ کیا۔ تائیوان کا مسئلہ چین امریکہ تعلقات میں سب سے اہم ہے۔ تائیوان معاملہ درست نہ سنبھالا گیا تو کشیدگی بڑھ سکتی ہے۔ چینی صدر نے کہا کہ چین اور امریکہ کو حریف نہیں بلکہ شراکت دار بننا چاہیے۔ عالمی استحکام چین اور امریکہ کا مشترکہ ہدف ہے۔ تمام عالمی بحرانوں کا حل سفارتکاری اور مذاکرات میں ہے۔ دنیا کی نظریں بیجنگ مذاکرات پر ہے۔ مستحکم تعلقات سب کے لیے فائدہ مند ہیں۔ مارکو روبیو کا چین سے ایران پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے امریکہ چاہتا ہے چین ایران کو خلیجی اقدامات سے پیچھے ہٹائے۔ چین کے مفاد میں ہے کہ بحران کے حل میں کردار ادا کرے۔ آبنا ہورمز میں چین کے بحری جہاز بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے بولا موجودہ بحران سے چین براہ راست متاثر ہوتا ہے۔ امریکہ نے ایران کے معاملے پر چین سے فعال کردار ادا کرنے کی اپیل کی۔ جے ڈی وینس کا ایران سے مذاکرات میں پیش رفت کا دعویٰ۔ صدر ٹرمپ نے تہران کی نئی تجویز مسترد کر دی۔ ایران مذاکرات میں پیش رفت صدر ٹرمپ کی ریڈ لائن سے مشروط قرار۔ امریکہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے لیے پرعزم ہے۔ مؤثر حفاظتی اقدامات کے بغیر معاہدہ ممکن نہیں۔ ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہ کر سکے، یہی امریکی موقف ہے۔ خلیجی کشیدگی کے دوران ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی بریکس اجلاس میں شرکت کے لیے بھارت پہنچ گئے۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے استقبال کیا۔ عباس عراقچی بولے امریکی غنڈہ گردی کوڑے دان میں پھینکنے کا وقت آ گیا ہے۔ ایران سے متعلق کسی بھی مسئلے کا فوجی حل ممکن نہیں۔ ایرانی قوم دباؤ یا دھمکیوں کے سامنے نہیں جھکتی۔ متحدہ عرب امارات نے نتن یاہو کے خفیہ دورے کی خبروں کی تردید کر دی۔ اماراتی حکومت نے کہا کہ اسرائیلی وفد کے خفیہ استقبال کے بے بنیاد یہ دعوے ہیں اور نتن یاہو کے مبینہ خفیہ دورے کی خبر مسترد کرتے ہیں۔ اماراتی سرکاری خبر رساں ادارے وام کی رپورٹ کے مطابق امارات اور اسرائیل کے تعلقات اعلانیہ ہیں۔ غیر مصدقہ خبروں سے سیاسی تاثر پیدا نہ کیا جائے۔ خفیہ انتظامات سے متعلق دعوے سرکاری تصدیق کے بغیر ناقابل اعتبار ہیں۔ ایران کا جواب فوری طور پر دوسرے فریق کو بھیج دیا گیا تھا۔ پاکستان کے دفاعی تعلقات کسی ہمسائے کے ایک دورے سے متاثر نہیں ہوں گے۔ بھارت میں مذاکرات کی باتیں کرنے والی آوازیں مثبت پیش رفت ہیں۔ ہم ان آوازوں پر بھارتی حکومت کے مثبت رد عمل کے منتظر ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی پریس بریفنگ۔ کہا کشتواڑ اور ایل او سی واقعات کے دو مختلف زاویے ہیں۔ ایل او سی پر ہمارے جوان چوکس ہیں۔ صومالی بحری قزاقوں میں یرغمال بنائے گئے پاکستانی ابھی تک انہی قزاقوں کے پاس ہیں۔ بتایا گیا یہ پاکستانی محفوظ ہیں اور انہیں خوراک فراہم کی جا رہی ہے۔
پاکستان کی عام سفارتکاری پر بھارتی اسرائیلی پروپیگنڈے کے الزامات، سی بی ایس نیوز کی رپورٹ پر ایران سے متعلق دعووں پر سوالات اٹھ گئے، میڈیا اثر و رسوخ سے متعلق بحث نے نیا رخ اختیار کر لیا، پاکستان کے ثالثی کردار کو عالمی سطح پر اہم قرار دیا گیا، پروپیگنڈا مہمات عالمی امن کے لیے نقصان دہ قرار، ماہرین کے مطابق خطے میں غلط بیانی سے کشیدگی بڑھ سکتی ہے۔ ایوان صدر میں عسکری اعزازات تقسیم کرنے کے پروقار تقریب، صدر مملکت آصف علی زرداری نے پاک فوج، فضائیہ اور بحریہ کے افسروں اور جوانوں کو اعلیٰ عسکری اعزازات سے نواز دیا۔ تقریب کے دوران لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شہید کو خوارج کے خلاف جرأت مندانہ کارروائی اور عظیم قربانی پر ستارہ بصالت عطا کر دیا گیا۔ سپاہی اسرار محمد کو غیر معمولی جرأت اور فرض شناسی پر ستارہ بصالت سے نوازا گیا۔ ایئر چیف مارشل کاشف قمر کو بے مثال کارکردگی پر ہلال امتیاز ملٹری دیا گیا۔ ایئر مارشل عامر شہزاد کو بھی غیر معمولی خدمات پر ہلال امتیاز ملٹری ایوارڈ دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے آذربائیجان کے وزیر انصاف فرید تراب کا وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقات کے دوران گرم جوشی اور دوستانہ ملاقات کے دوران وزیر اعظم نے حاضری وزیر کا خیر مقدم کیا، کہا پاکستان اور آذربائیجان برادر ممالک ہیں جن کے تعلقات اور گزرتے دن کے ساتھ مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ آذربائیجان کے صدر الہام الیوف کے لیے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں۔ آذربائیجان کے وزیر نے شہباز شریف کو دونوں ممالک کے درمیان قانونی اور عدالتی تعاون کے شعبے میں جاری تعاون کے بارے میں آگاہ کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے امریکی معاون وزیر خارجہ کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے صدر ٹرمپ کے امن ویژن اور ایران امریکہ جنگ بندی مفاہمت کو سراہا۔ نائب امریکی صدر کے دورہ پاکستان کو بھی خوش آئند قرار دیا، کہا پاکستان مسائل کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری پر یقین رکھتا ہے۔ دونوں رہنماؤں کا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ سیکیورٹی فورسز کا بارکھان کے علاقے نوشام میں آپریشن، فتنہ ہندوستان کے ساتھ دہشت گرد جہنم واصل، فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے میجر سمیت 5 جوان شہید ہو گئے۔ میجر توصیف احمد بھٹی اور نائک فدا حسین دھرتی ماں پر قربان، سپاہی ذاکر حسین، سہیل احمد اور ایاز بھی جامع شہادت نوش کر گئے۔ ایس پی آر کے مطابق ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود، دھماکہ خیز مواد برآمد۔ سیکیورٹی فورسز کا علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری، سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ بارکھان آپریشن میں سیکیورٹی فورسز کے جوان شہید، وزیر داخلہ بلوچستان میر ضیاء اللہ کا شہداء کو خراج عقیدت۔ شہداء کا خون ہرگز ضائع نہیں جائے گا، دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ پوری قوم شہداء کی قربانیوں پر فخر کرتی ہے۔ بلوچستان میں امن خراب کرنے والے عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں۔ گوادر یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور پرو وائس چانسلر لاپتہ ہو گئے۔ ڈاکٹر عبدالرزاق صابر اور ڈاکٹر سید منظور احمد گوادر سے کوئٹہ جاتے ہوئے لاپتہ ہوئے۔ سرکاری گاڑی سمیت دونوں افسران کے مستونگ میں مبینہ طور پر اغوا ہونے کا خدشہ ہے۔ مستونگ کے قریب پہنچنے کے بعد دونوں سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ ڈپٹی کمشنر مستونگ کا کہنا ہے کہ اہلکاروں کی تلاش اور رابطہ برقرار رکھنے کی کوشش جاری ہے۔ واقعے کی تحقیقات اور تلاش کے لیے کوششیں تیز کر دی گئی۔ پاکستان کا مقامی طور پر تیار کردہ فتح 4 گراؤنڈ لانچڈ کروز میزائل کا کامیاب تجربہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فتح 4 جدید نیویگیشن معاون نظام سے لیس ہے۔ فتح 4 طویل فاصلے تک انتہائی درستگی سے ہدف نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آرمی راکٹ فورس کمانڈ کے سینئر افسران نے میزائل تجربے کا مشاہدہ کیا۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور مسلح افواج کے سربراہان کی کامیاب تجربے پر مبارکباد۔ دنیا پاکستان کو ذمہ دار ایٹمی قوت کے طور پر جانتی ہے۔ مارکہ حق میں پوری قوم متحد رہی۔ افواج پاکستان نے دشمن کو سبق سکھایا۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कहा 28 मई पाकिस्तान के एटमी ताकत बनने का तारीख़ दिन है। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम दिफा वतन के लिए है, जारियत के लिए नहीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी, नवाज शरीफ ने तकमील की। पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने वाले तमाम हीरोज़ को खराज तहसीन पेश करते हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की शिफा तामीर मिल्लत यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी मालूमाती नशिस्त। DGISPR की शिफा तामीर मिल्लत यूनिवर्सिटी आमद पर असातिज़ा, फैकल्टी मेंबरान और तलबा ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। कौमी सलामती के अमूर बशमूल इंसदाद दहशतगर्दी और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पर तफसीली गुफ्तगू हुई। DGISPR ने खुसूसी सेशन के दौरान तलबा के सवालात के तफसीली और मुदल्लल जवाब दिए। मार्का हक की तारीख़ फ़तह ने पाकिस्तान के वक़ार और आलमी तशख़्ख़ुस को मज़ीद मुस्तहकम और बुलंद किया। बलूचिस्तान की बहादुर बेटियां पाक फौज में शमूलियत के लिए पुरज़्म है। गर्ल्स कैडेट कॉलेज कोयटा रोशन मुस्तकबिल की नई उम्मीद बन गया। बलूचिस्तान की ख़वातीन तालीम और नज़्म ज़ब्त से कामयाबी की राह पर गामज़न। हर बहन अपनी ज़िंदगी का मकसद तलाश करे। तालिबात का पैगाम गर्ल्स कैडेट कॉलेज कोयटा कौमी खिदमत के जज्बे को फ़रोग़ देने लगा। बलूचिस्तान की बेटियां तालीम और कौमी जज्बे के साथ आगे बढ़ने लगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पेशावर में पुलिस हेड क्वार्टर्स का दौरा किया। बन्नू में शहीद होने वाले 15 पुलिस एहलकारों के ख़ानदानों से मुलाकात की। यादगार शहदा पर हाज़री दी, फूल रखे और फातिहा ख़वानी की। वज़ीर दाखिला का शहीद पुलिस एहलकारों की अजीम क़ुरबानी को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अक़ीदत। वज़ीर दाखिला ने शहीद पुलिस एहलकारों की माओं को दिलासा दिया, दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हाउसिंग के शोबे में इस्लाहात के हवाले से अहम जायज़ा इजलास हुआ। मुल्क में बढ़ती हुई आबादी के तनाजुर में रिहायशी ज़रूरियात, पॉलिसी इस्लाहात और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर गौर। बढ़ती हुई आबादी के पेश नज़र हाउसिंग के शोबे में इस्लाहात वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आज़म का इजलास से खिताब कम आमदनी वाले तबके के लिए सस्ते घरों की फराहमी, निजी शोबे की हौसला अफजाई और शहरी सहूलियात की बेहतरी हुकूमत की तरजीहात में शामिल हैं। कहा कि तेज़ी से बढ़ती आबादी, बेहंगम शहरी फैलाव के बायस ज़रई ज़मीन पर दबाव बढ़ रहा है, जिसके लिए मौसर और जामे हिकमत अमली नागुज़ीर है। आईनी तरमीम से मुतालिक पीपल्स पार्टी से कोई बात नहीं की। 27वीं तरमीम से मुतालिक मैंने खुद बात की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट के बगैर आईनी तरमीम बजट पास नहीं कर सकते, ये नामुमकिन है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुल्क को माली मुआशी बहरान का सामना है। पाकिस्तान के आवाम पर महंगाई के बम गिर रहे हैं। सियासी जमातों को आवाम का दुख महसूस होता है। वज़ीर आज़म ने सूबों से दरख्वास्त की कि महंगाई के खात्मे में वफाक की मदद करें। मुआशी मुश्किलात में इजाफा नज़र आ रहा है, कमी नहीं। आने वाले बजट में मुश्किलात होंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सरबराही में पार्लिमानी पार्टी का इजलास। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के इजलास में रुकन कौमी असम्बली आसफ़ा भुट्टो जरदारी समेत तमाम पार्टी अरकान पार्लिमान मौजूद हैं। इजलास में बजट से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ तजवीज़ पर गौर किया गया। बिलावल भुट्टो ने अरकान पार्लिमान पर मुश्तमिल बजट से मुताल्लिक़ हुकूमत को तजवीज़ के लिए पीपल्स पार्टी की 4 रुकनी कमेटी बना दी। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का इस्लामाबाद में पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी के हेड क्वार्टर्स का दौरा। बेगम नुसरत भुट्टो लाइब्रेरी का इफ्तिताह कर दिया। खातून अव्वल ने PRCS का इंसानी खिदमत का सफ़र के उन्वान से मुनक़िदा नुमाइश का भी दौरा किया। इदारे की इंसानी खिदमत को सराहा। PRCS हुकाम की खातून अव्वल को 1947 से अब तक इमदादी सरगर्मियों और इंसानी खिदमत पर ब्रीफिंग। आसिफा भुट्टो जरदारी का कहना था PRCS इंसानियत की खिदमत में अहम किरदार अदा कर रही है।
اسپیکر سندھ اسمبلی سے اختلافات اور دھڑے بندی کا تاثر غلط ہے، تمام پارٹی عہدیداران پارٹی ڈسپلن پر عمل درآمد کے پابند ہیں۔ پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار کھوڑو نے پارٹی رہنماؤں کارکنان کو سوشل میڈیا پر بیان بازی سے روک دیا، کہا کہ سندھ کے ایشوز پر پارٹی موقف پیش کرنا میری ذمہ داری ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ پارٹی قیادت کے مقرر کردہ عہدیداران کی عزت کرنا سب پر فرض ہے، کسی بھی پارٹی رہنما کے خلاف سوشل میڈیا پر مذمت یا بیان بازی سے گریز کیا جائے۔ کہا کہ پارٹی کے اندر اختلافات کا تاثر پیدا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ شاہراہ بھٹو رواں ماہ مکمل طور پر ٹریفک کے لیے کھول دی جائے گی۔ شاہراہ بھٹو M9 موٹر وے سے ڈائریکٹ منسلک ہوگی، ٹریفک مسائل کم ہوں گے۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی پریس کانفرنس، کہا کراچی میں برجز، انڈر پاسز اور سڑکوں کے میگا منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے۔ ریڈ لائن BRT منصوبے میں تاخیر پر عوام سے معذرت خواہ ہیں۔ کس نے کب اور کتنی رشوت لی، اہم حقائق سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ پنکی کی تفتیشی رپورٹ سامنے آ گئی۔ منشیات نیٹ ورک سے متعلق رپورٹ میں تہلکہ خیز انکشافات ہوئے۔ ساؤتھ زون کے مختلف تھانوں کو بھاری رشوت دیے جانے کے الزامات۔ تفتیشی رپورٹ میں درخشاں، گزری اور بورڈ بیسن تھانوں کے نام شامل کیے گئے۔ منشیات سے متعلق سرکاری اداروں کے بعض اہلکار بھی مبینہ طور پر رشوت لینے میں ملوث۔ رپورٹ میں دعویٰ ملزمان سے کروڑوں روپے رشوت لینے اور مختلف قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کے نیٹ ورک سے رابطے میں رہنے کے انکشافات۔ منشیات کنٹرول کرنے والے ایک ادارے کے افسر نے متعدد بار گرفتاری کے باوجود رشوت لے کر ملزمان کو چھوڑا۔ کراچی میں منشیات فروشی کے مقدمات میں گرفتار ملزمہ انمول عرف پنکی کے اہل خانہ کے حوالے سے بھی اہم انکشافات۔ پنکی کے اہل خانہ سے متعلق تفصیلات NTN نیوز نے حاصل کر لی۔ ملزمہ کے خاندان کے متعدد افراد بھی منشیات فروشی میں ملوث پائے گئے ہیں۔ 3 بھائی ریاض بلوچ، محمد ناصر اور شوکت بخش مبینہ طور پر منشیات فروشی کے دھندے میں سرگرم ہیں۔ شوکت بخش منشیات فروشی کے لیے خاص کارندے کے طور پر کام کرتا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے منشیات کیس میں ملوث انمول عرف پنکی نیٹ ورک پر رپورٹ طلب کر لی۔ لاہور میں درج مقدمے میں منشیات نیٹ ورک کی تحقیقات میں پیش رفت۔ CCD نے انمول عرف پنکی کیس کی باقاعدہ تفتیش شروع کر دی۔ مبینہ شوہر سابق انسپکٹر رانا اکرام سے بھی پوچھ گچھ کا فیصلہ۔ ملزمہ کو لاہور منتقل کرنے کے امکانات پر غور۔ کوٹ لکھپت مقدمے میں ملزمہ کو اشتہاری قرار نہیں دیا گیا۔ عید الاضحیٰ پر قربانی کی کھالیں جمع کرنے کے حصول کے لیے ضابطہ اخلاق جاری۔ کھالوں کے حصول سے متعلق محکمہ داخلہ سندھ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز کی اجازت کے بغیر کھالیں جمع کرنا ممنوع ہے۔ صرف رجسٹرڈ فلاحی ادارے، مدارس اور رفاہی تنظیمیں اجازت حاصل کر سکیں گی۔ نوٹیفیکیشن جاری، کالعدم تنظیموں کو کھالیں جمع کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے ضلعی انتظامیہ کے حکم پر چیکنگ اور معائنہ کریں گے۔ بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت $10 کے اضافے سے $4,700 کی سطح پر آ گئی۔ عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں اضافے کے بعد مقامی مارکیٹ میں فی تولہ سونے کی قیمت بھی 1,000 روپے بڑھی ہے، 4,92,362 روپے کی سطح پر پہنچ گئی ہے۔ 10 گرام سونے کی قیمت 858 روپے اضافے کے ساتھ 4,22,121 روپے کی سطح پر آ گئی۔ عالمی مارکیٹ میں فی اونس چاندی کی قیمت 65 سینٹس کا اضافہ ہوا۔ ملک کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی بارش اور کہیں بادل جم کر برسے۔ باران رحمت سے گرمی کی شدت میں کمی اور موسم خوشگوار ہو گیا۔ مظفر آباد سمیت آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بارش اور ژالہ باری کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا۔ وادی نیلم کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری۔ بعض مقامات پر شدید ژالہ باری سے پھلوں کو فصلوں کو نقصان پہنچا۔ بارش کے باعث بالائی علاقوں میں ٹھنڈی ہوائیں۔ وزیر آباد اور گرد و نواح میں بادل جم کر برسے۔ ڈیرہ اسماعیل خان اور گرد و نواح میں ہلکی بارش شروع ہوتے ہی ٹھنڈی ہوائیں چل پڑی۔ گرمی زور ٹوٹتے ہی شہریوں کا سکھ کا سانس۔